بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین وی لاگ نمبر ہے 341، پہلی قسط ہے، صفحہ نمبر ہے 372، معارف القرآن جلد 2، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 25 ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین روزانہ کی بنیاد پر قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4 ہے۔ رائٹر ہے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابی، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابی، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ پھر فرمایا کہ باندیوں سے نکاح کرو تو ان کے مہر خوبی کے ساتھ ادا کرو، یعنی ٹال مٹول نہ کرو اور پورا ادا کرو، باندی سمجھ کر اس بارے میں تکلیف نہ دو۔ اس سلسلے میں امام مالک رحیم اللہ کا مذہب یہ ہے کہ مہر باندی کا حق ہے، اور دوسرے ائمہ فرماتے ہیں کہ باندی کے مہر میں جو مال ملے اس کا مالک بھی باندی کا آقا ہے۔ موسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخذان، یعنی مومن باندیوں سے نکاح کرو اس حال میں کہ وہ پاک دامن ہوں، نہ وہ مصافحات ہو یعنی اعلانیہ زنا کرنے والی، اور نہ خفیہ طریقہ پر آشنا رکھنے والی ہو۔ گو اس جگہ پر باندیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ نکاح کے لیے پاک دامن باندیوں کو تلاش کرو، لیکن آزاد عورت جو زانیہ ہو اس سے نکاح سے بچنا بھی افضل اور بہتر ہے۔ جیسے کہ آیت سے معلوم ہوا کہ اگر حرہ کے ساتھ نکاح کی قدرت نہ ہو تو باندی کے ساتھ نکاح کرو۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ متع جائز نہیں، اس لیے کہ اگر متع جائز ہوتا تو حرہ کے ساتھ نکاح کی عدم استطاعت کی صورت میں کسی شخص کے لیے آسان ترین صورت متع کرنے کی تھی کہ اس میں جنسی خواہش بھی پوری ہو جاتی اور مالی بوجھ بھی نکاح کے مقابلے میں بہت کم ہوتا۔ نیز آیت میں محصنات غیر مصافحات کے ساتھ باندیوں کی صفت بیان کی گئی ہے، اور متع کی صورت میں صفا ہوتا ہے کہ ایک عورت قلیل مدت میں متعدد اشخاص کے استعمال میں آتی ہے، اور چونکہ بچہ کسی کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا اس لیے تناسل کا بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اور سب کی قوت صرف شہوت رانی میں ضائع چلی جاتی ہے۔ پھر فرمایا فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما علی المحصنات من العذاب، یعنی جب باندیاں نکاح میں آ گئیں اور ان کے پاک دامن رہنے کا انتظام ہو گیا تو اب اگر زنا کر بیٹھیں تو ان کو اس سزا سے آدھی سزا ملے گی جو آزاد عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ اس سے غیر شادی شدہ آزاد عورتیں مراد ہیں۔ غیر شادی شدہ آزاد مرد اور عورت سے اگر زنا کا صدور ہو جائے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں، جس کا ذکر سورۃ نور کی دوسری آیت میں ہے، اور جو کہ شادی شدہ مرد و عورت زنا کرے تو اس کی سزا رجم ہے، یعنی پتھروں سے مار مار کر قتل کر دیا جائے، کیونکہ اس میں
تنصیف نہیں ہو سکتی، اس لیے چاروں اماموں کا مذہب یہی ہے کہ غلام یا باندی خواہ شادی شدہ ہو خواہ کنوارے ہوں، اگر ان سے زنا سرزد ہو جائے تو ان کی سزا 50 کوڑے ہیں۔ باندیوں کا حکم تو آیت شریفہ میں مذکور ہے، اور بطور دلالت النص غلام کا مسئلہ بھی اس سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذالک لمن خشی العنت منکم، یعنی باندیوں سے نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کے لیے ہے جس کو زنا میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو۔ ناظرین، بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ ابھی کچھ حصہ باقی ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو پیش کریں گے، مگر نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، ہے تو ہی بخشنے والا، ہے تو ہی دینے والا، پستی سے دے بلندی، اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا، شمس و ضحیٰ محمد، بدر الدجا محمد، ہے نور پاک روشن ہر صبح و شام تیرا، محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں، دیتا ہے رزق سب کو ہے فیض عام تیرا، یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا، ایمان کی کہیں گے ایمان ہے ہمارا، احمد رسول تیرا مستحف کلام تیرا۔